اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اور اگر راستے میں بیٹھے ہوئے ہو تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا، نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ پاکیزہ طریقہ اور کام ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يُغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ آج سورہ نور کی آیت نمبر 30 سے بیان ہے، آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ تو یعنی کہ مسلمان مردوں سے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھنے کا حکم دیا گیا اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا گیا، یہ بہت پاکیزہ ہے، کیونکہ اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا، تو جس کو وہ لا محالہ پائے گا، یعنی آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے اور زبان کا زنا بات کرنا ہے، نفس تمنا کرتا ہے، خواہش کرتا ہے، اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کا زنا سے حصہ لکھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کہیں تو آنکھوں کا زنا ہے اور کہیں زبان کا زنا، زبان کا بھی زنا ہے، آنکھوں کا بھی زنا ہے، نفس تمنا کرتا ہے اور خواہش کرتا ہے اور اس کی شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے، پھر جب وہ گناہ عمل میں آتا ہے۔ اور حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اچانک نظر پڑ جانے کے متعلق سوال کیا تو آپ نے مجھے حکم دیا، یعنی کہ اگر اچانک نظر پڑ جائے، کسی عورت پر نظر پڑ جائے، تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں فوراً نظر ہٹا لوں جن سے۔ اسی طرح ایک اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ ڈالو، کیونکہ تمہارے لیے پہلی نظر معاف ہے، دوسری نہیں۔ یعنی پہلی نظر جب بے دھیانی میں پڑ گئی تو وہ تو معاف ہے، مگر دوسری نظر نہیں۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان بھی کسی عورت کی طرف پہلی نظر ڈال کر نظر نیچی کر لیتا ہے، اللہ اس کے لیے ایسی عبادت پیدا کر دیتا ہے، یعنی جو مسلمان
کسی عورت کے اوپر اس کی پہلی نظر پڑ گئی تو اللہ اس کے لیے ایسی عبادت یعنی اس کو ایسی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے جس میں حلاوت اور مزہ ہوتا ہے. ایسی عبادت اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دیتا ہے کرنے کی جون سے. تو اصل میں کہا یہی گیا ہے کہ مسلمان مردوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں جو ہیں وہ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. بے شک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو، یعنی یہ جو تم راستوں میں بیٹھ جاتے ہو نا اس سے بچو. صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کی یا رسول اللہ راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں. تو آپ نے یعنی ارشاد فرمایا اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں ہے تو پھر راستے کا حق ادا کرو. یہ جو تم راستوں میں بیٹھتے ہو، پہلی بات تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بچو. اب جب انہوں نے کہا صحابہ کرام نے کہ انہوں نے کہا کہ راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارا ہی نہیں ہے جن سے، تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو پھر راستوں کا حق ادا کرو، راستے کا حق ادا کرو. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ راستے کا حق کیا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی نظر کو نیچی رکھو، اور اگر کوئی یعنی تکلیف دہ چیز ہو تو اس کو دور کر دو، اور سلام اگر کوئی سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دو. اور اگر راستے میں بیٹھے ہوئے ہو تو نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے منع کرنا. نیکی کی دعوت دو بخاری شریف، اور برائی سے منع کرو. اگر بیٹھنا ہی ہے تو پھر راستوں کا حق ادا کرو. اسی طرح حضرت ابو امامہ مسند امام احمد کے اندر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ حدیث میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی کہ جو مسلمان کسی عورت کے حسن و جمال کی طرف بلا ارادہ پہلی بار نظر کرے، یعنی پہلی نظر تو پڑ گئی نا بے دھیانی میں، پھر اپنی آنکھ جھکا لے تو اللہ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دیتا ہے، ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا، یعنی اس کی اس عبادت میں حلاوت ہوگی. ذالک ازکی لہم، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے. یعنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا، شرمگاہ کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ پاکیزہ طریقہ اور کام ہے، بجائے اس کے کہ وہ گناہ کی میل اپنے اوپر چڑھا لیں. اور فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے. امام عبداللہ بن احمد نصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں نگاہیں جھکا کر رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور ایسا نہ کرنے پر ترہیب، یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے. تو اللہ تعالیٰ مردوں کے حالات اور ان کے افعال، اور مرد جو نگاہیں گھماتے ہیں ان کی نظریں گھمانے کے انداز سے خبردار ہے. اللہ تعالیٰ وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے. جب مرد اس بات سے آگاہ ہیں، یعنی کہا یہ جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب مردوں کے حالات سے بھی واقف ہے، ان کے افعال سے بھی واقف ہے، جو وہ کر رہے ہیں ان کے نظریں گھمانے تک سے وہ واقف اور خبردار ہے، وہ آنکھوں کی خیانت
کو بھی جانتا ہے، تو جب مردوں کو اس بات کا پتہ ہے تو پھر ان پر لازم ہے کہ وہ اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور ہر غلط حرکت سے اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ یہ چیز اس آیہ کریمہ کے اندر فرمائی گئی کہ کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم ذالک ازکی لہم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ آپ مسلمان مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ ان کاموں کی خبر رکھنے والا ہے جن کو تم کرتے ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں۔